الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ اس پروگرام کے اندر مختلف عنوانات سے ماہ رمضان المبارک کے اندر گفتگو ہوتی رہی، لیکن اب جب بالکل ہم رمضان المبارک کے اختتام پہ پہنچے ہیں، ایک تو وہی ریمائنڈر ہے جس کی طرف سبھی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے نیک اعمال کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ عبادات ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت ہو، اسی طرح سے دیگر ذکر اذکار ہیں، ان تمام کو حتی الامکان ساتھ ساتھ جاری رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہی خدا رمضان کے بعد بھی ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہے، اور جس کی محبت کے اندر ہم رمضان کے اندر بڑھ چڑھ کر عبادات کر رہے ہوتے ہیں، بعد از رمضان بھی اسی رب تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، میں اس سے ہٹ کر ایک اور جانب ریمائنڈر وہ بھی کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر دل نرم بھی ہوئے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات رمضان کے روزے رکھ کر کچھ طبیعت کے اندر کوئی سختی بھی آ جاتی ہے۔ سم ٹائم کچھ لوگ وہ ایک غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک ٹینشن سی بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں کچھ ریمائنڈر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پہ عرض کرنے سے قبل ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا، جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، پھر اپنی روح کو پھونکا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو فرمایا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سبھی ملائکہ سجدے کے اندر پڑ گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، غرور و تکبر کیا، اور کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ ویسے علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایون اس دعوے کے اندر بھی شیطان وہ غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مختلف اگزامپلز دی اور اس میں یہ ثابت کیا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، اور اس کو انہوں نے یہ مختلف مثالوں کے ذریعے مختلف حوالوں سے بات کر کے یہ ثابت کیا کہ شیطان ایون اس دعوے کے اندر بھی غلط تھا۔ لیکن بہرحال اگر ویسا ہو بھی تو اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا کہ تم نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، کسی کے سامنے بھی، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ سجدہ ریز ہونے کا، تو اب اس کے اندر اپنی مرضی، اپنی منشا نہیں ہے۔ اور پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم ہے تو تمام ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، تو شیطان اور ابلیس کا بھی یہی حق تھا کہ وہ بھی ویسے ہی کرے جو رب کا حکم ہے، مگر غرور و تکبر نے اسے آ لیا اور اس نے اپنی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر ڈالی۔ اچھا، اب جب اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اللہ رب العزت نے اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ روز حشر تک تم پر میری لعنت برستی رہے گی، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو اس نے کہا کہ چلے میں یہاں سے راندہ درگاہ تو کیا جا چکا، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے۔ تو فرمایا إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دے دی کہ قیامت تک کے لیے۔ تو اب وہاں سے جو شیطان کے دل کے اندر انسان سے نفرت پیدا ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس شیطان
نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس انسان کو ہر حوالے سے گمراہ کرتا رہوں گا. ایک تو اسے خدا کے قریب نہیں جانے دوں گا، مختلف طریقوں کے ساتھ اسے خدا کے جانے والے راستے سے روکوں گا، خدا کی طرف جانے والے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، مختلف انداز کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کروں گا. یہ دائیں سے جاتا ہے تو ادھر سے رکاوٹ ڈالوں گا، بائیں سے جائے گا ادھر سے رکاوٹ ڈالوں گا، سامنے سے، پیچھے سے، جس بھی جانب سے یہ اپنے رب کی طرف جانا چاہے گا میں مختلف طریقوں کے ساتھ اسے رب کی عبادت سے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے سے روکوں گا. اور یہ مختلف انداز ہوتے ہیں تلبیس ابلیس کے، وہ مختلف طریقوں کے ساتھ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور خدا کی عبادت سے دور کر رہا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے اور اس عمل کے اندر اس کے لیے کتنی تباہی و بربادی ہے. وہ بسا اوقات نیکی کے راستے سے آ کر اس کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے اندر ریاکاری کا عنصر شامل کر کے، اس کے اندر انانیت لا کے اس کو اس راستے سے اللہ کی عبادت سے روک دیتا ہے. یا پھر یہ کرتا ہے کہ اس کو شکوک و شبہات کے اندر، توہمات کے اندر، وہم کے اندر ڈال کر، مختلف طرح کے وساوس کے اندر ڈال کر اس کو اللہ کی ذات سے دور کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری طرف پھر کیا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، دوسری طرف شیطان پھر یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حوالے سے بدگمانیاں دلوں کے اندر پیدا کی جاتی ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف ایک کھینچا تانی سی لگی ہوئی ہے، انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، بھائی بھائی سے جدا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اولاد والدین سے گلا شکوہ کر رہی ہے، خاوند بیوی سے نالاں ہے، بیوی خاوند سے تنگ ہے، اور ایک عجب سی کشمکش میں ہر شخص نظر آتا ہے. اتنے سال بیت گئے ساتھ رہتے ہوئے، تمام تر بچپن گزرتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی تلک بہن بھائی آپس میں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہیں، ادھر شادیاں ہوتی ہیں یا پھر اپنے اپنے معاملات کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں، اور بس ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نفرت دل میں پال لیتے ہیں کہ جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو، کوئی ناطہ ہی نہ ہو. اور یہ چیز پھر ازل سے چلی آ رہی ہے. وہ جو شیطان نے بیج بویا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ نفرت ڈالنی ہے اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنی ہیں اور ان کو خدا سے بھی دور کرنا ہے اور آپس میں بھی نفرتیں پیدا کرنی ہیں، تو وہ اپنا کام تو بڑی مہارت کے ساتھ کرتا ہے، مگر ہم انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک دشمن شیطان، جس کا یہ کام بھی ہے کہ وہ ہمیں خدا سے بھی دور کرے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت بھی پیدا کرے، تو ہم یہ جب فراموش کر دیتے ہیں تو اس کے بہکاوے میں آ کر خدا سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنوں سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. بہن بھائیوں سے جدائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں بالکل آغاز کے اندر. حضرت آدم علیہ السلام کے وہ جو دو بیٹے آپس میں جھگڑے، حابیل اور قابیل، تو ان کا یہی مسئلہ تھا. حابیل کو جیلسی ہو گئی اپنے بھائی سے، اور اس جیلسی کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو انہوں نے بھی ایک جیلسی کی بنیاد پر اپنے ذہن میں وہی چیزیں بناتے ہوئے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جبکہ ہم زیادہ تعداد کے اندر ہیں، ہم سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیز ان کے ذہن میں پنپتی رہی. وہ شیطان نے مزید اس کو پختہ کیا جب وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو مزید پھر ان کے دلوں کے اندر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ ہمارا باپ تو ان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس محبت کو اگر کم کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیا جائے. اب یہ ان کی وہ خواہش، یہ ان کی آرزو، اور اس پہ انہوں نے پھر عمل کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کہاں مختلف جگہوں کے اوپر بکتے، مختلف طرح کے مصائب و آلام جھیلتے، جب تخت مصر پہ آ کے بیٹھے اور بھائیوں کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہوئی اور لگتا ہے کہ یہی یوسف ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا انک انت یوسف، لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں. تو فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ شیطان نے ہمارے درمیان ایک عداوت پیدا کر دی تھی، اب میں تم پہ کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے. تو آپ نے بھی اس وقت یہی چیز کی کہ شیطان نے دلوں کے درمیان یہ غلط فہمیاں اور یہ ناراضگیاں، یہ ناچاکیاں اور یہ دوریاں پیدا کی. جب انسان اس چیز کو ریئلائز کر لیتا ہے نا کہ یہ جو ہمارے درمیان بغیر کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنی بڑی بڑی نفرت
دل کے اندر آ جاتی ہے، اتنے زندگی کے سال اچھے گزر رہے ہوتے ہیں، اچانک ہی اللہ واسطے کا ویر جس کو کہتے ہیں ویسے ہی ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، وہ تو بچپن کے اندر اس سے بڑی بڑی باتیں، لڑکپن کے اندر اس سے بڑی بڑی باتیں ہوتی رہی، مگر کوئی وہ نفرت نہیں تھی۔ مگر اب یہ جیسے جیسے عمر آگے بڑھ رہی ہے، اس نفرت میں، اس چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کے اندر دوریوں میں وہ اضافہ ہو گیا۔ وہ میں بڑا ہوں تو وہ مجھ سے احترام نہیں کر رہا، میں چھوٹا ہوں لیکن میرے ساتھ انہوں نے 4 بندوں کے سامنے ایسی بات کر دی ہے، مجھے یہ کہہ دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں سے پیار نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے والدین کو ہمارے خلاف ورگلایا ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، مجھے وہ لگتا ہے، اسی لگتے کے اوپر ساری زندگی نفرت کے اندر، بھائی بھائی سے جدا ہو کے، بہن بھائیوں کے آپس میں نفرتیں، دلوں کے اندر دوریاں، اور ساری زندگی اسی کے اندر بیت جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ، پھر اس سے اب اگلی چیز جو ہے وہ یعنی ان رشتوں کے اندر تو شیطان یہ دوریاں پیدا کرتا ہی ہے نا، یہ نفرتیں پیدا کرتا ہی ہے۔ پھر یہ جو ایک اور اہم رشتہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور جتنے اس رشتے کے حقوق و فرائض کو بیان کیے، شاید ہی کسی دوسرے رشتے کے حوالے سے اتنی تفصیل سے ذکر کیا ہو، اور وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ رب کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اور اس کا مقصد کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کر رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ مودت اور رحمت، یہ بالکل جب شادی کی ابتدا ہوتی ہے تو ایک محبت، ایک تعلق، ایک چیز جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہے، اور وہ بالکل شادی کے ابتدائی ایام، چند ماہ، وہ پہلے کچھ سال، اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق، ایک ربط ہوتا ہے کہ دوست احباب بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، انسان ان کو فراموش کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کال کرتے ہیں، ادھر نمبر آف ملتا ہے یا مصروف مل رہا ہے یا یہ، تو آپس میں ایک اچھی بانڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ابتدا کے اندر تو وہ چیز ایک قدرتی فطرتی وہ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے رحمت چاہیے، وہ شفقت ایک دوسرے کے لیے وہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں جب نارملائز ہوتی چلی جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا رہا ہوتا ہے، تو اب یہی نہیں کہ وہی جو پہلے کسی وہ ایک برننگ ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے گی بغیر کسی رحمت اور شفقت کے، نہیں، اس کے اندر اب ایک دوسرے کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں نظر آئیں گی، تو اب اس وقت ہے ضرورت کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اس رشتے کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ پہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس انسان کے بدن کی اہم ترین ضرورت ہے، بغیر لباس کے انسان اپنے کمرے کے اندر بھی ہو تو وہ سکون محسوس نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا بدن ڈھانپا ہوا ہو، اس کو ڈھانپ لیا جائے، کچھ چادر سے ڈھانپ لیا جائے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر ایک چیز شامل ہے۔ وہ لوگ جو جنگلوں کے اندر بھی رہتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے اس کا کچھ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک فطری چیز ہے جو انسان کے اس کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بدن کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ایک انسان، مرد ہے، عورت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جو جوڑا ہے اس کی اہمیت اسی طرح سے گویا رکھی ہوئی ہے کہ انسان اس کے ساتھ رہے تو اس کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ اس رشتے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے آپ سکون کا باعث بنے، راحت کا باعث بنے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے۔ اسی طرح سے پھر اگر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کسی بات پہ نالاں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنا لباس پھاڑنا شروع کر دے۔ انسان کو غصہ آتا ہے، مختلف جگہوں پہ انسان کی طبیعت کی مخالف چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ غصے میں کسی دوسرے کا لباس تو ہو سکتا ہے پھاڑ دے، غصے کے اندر آ کر اس کو کوئی لڑائی کے اندر ایسا ویسا ہو جائے، لیکن اپنے لباس کو تو جو صحیح سلامت جس کا دماغ ہے وہ اپنے لباس کو نہیں پھاڑے گا۔ تو اسی طرح سے یہ اس رشتے کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ایک دوسرے کی ناپسند کی ہوں گی، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
اب وہ خامند وہ بیوی کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دے، اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرتا پھرے، دوسروں کے سامنے کہ یہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، یا پھر بیوی وہ خامند کے بارے یہی باتیں کرتی پھرے کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کیا، یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو یہ ہے وہ ہے، اور اس کے عیبوں کو اچھالتی پھرے اور برا بھلا کہتی پھرے۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ وہ لباس ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپتے ہیں، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، نہ یہ کہ اس کو اچھالتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں۔ تو اس رشتے کو شیطان زیادہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے، آج نہ جانے ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے، ایک عجب فضا بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ 25 30 سال، 40 سال زندگی کے بیت جاتے ہیں، اور پھر اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب ہم نے طلاق لینی ہے، ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو دو طرح کے لوگ ہیں، وہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے نکلنے کا موقع ملے تو میں یہاں لندن سے نارتھ تک ہر طرف جا کے لوگوں سے اس حوالے سے بات چیت کروں کہ دو طرح کے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فیملیز جو سفر کر رہی ہوتی ہیں، یعنی گھروں کے اندر ناراضی ناچاکی ہوتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے اور وہ ایک ذہنی ٹینشن بنی ہوتی ہے، وہ زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ یا پھر جب طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں، جنہوں نے طلاقیں دے لیں، طلاقیں لے لیں، خلع ہو گئے، اس کے بعد ان کی جو زندگی ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ کس کے اندر زیادہ ایک پریشانی ہوتی ہے، ذرا اس کو انالائز کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اور اس ٹینشن سے، اس گھٹن سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم طلاق ہو جائے گی، الگ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی اس کے بعد سکون حاصل ہو جاتا ہے؟ اس کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو کہ جو ارد گرد اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کو ضرور انسان دیکھے۔ اور پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ کیوں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مختلف وجوہات ہیں، کچھ آپ بھی اس حوالے سے ایڈ کر سکتے ہیں، مگر اس میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے رشتوں کو دوسروں کے ساتھ۔ آج کل سوشل میڈیا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں دیکھیں، وہ فلاں ہالیڈیز پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو فلاں تحفہ دیا ہے، فلاں ہسبینڈ نے اپنی وائف کو فلاں چیزیں تحفے میں دی ہوئی ہیں، وہ فلاں موقع پہ اس کو اتنا تحفہ ملا، یہ تحفہ ملا، مجھے کچھ نہیں ملا، آپ نے مجھے کچھ نہیں دلایا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ بہت بڑا انسان سمجھ لیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ جھگڑا اور لڑائی، اور پھر وہ بات چیت آگے بڑھتی وہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ جبکہ وہ جس نے ہو سکتا ہے وہ اپنا سٹیٹس ایسا لگایا ہوا ہو کہ جی مجھے برتھ ڈے پہ یہ ملا ہے، یا فلاں موقع کے اوپر یہ ملا ہے، خامد کی طرف سے یہ ملا ہے، بیوی کی طرف سے یہ ملا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپس میں کب سے ایک دوسرے سے ناراض چل رہے ہوں، وہ ایک دوسرے سے بات تک نہ آپس میں کر رہے ہوں گھر کے اندر، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسے سٹیٹس لگانا، اور اس طرح کی پکچرز کو پرانی نکال کے لگا دینا، کوئی اس طرح کے وہ کرنا، اور آپ اس سے متاثر ہو کر اپنے گھر کو تباہ و برباد کرنے پہ تلاتے ہیں، آپ اپنے سکون کو برباد کرنے پہ تلاتے ہیں۔ مادی چیزوں کے ساتھ سکون نہیں ملتا۔ آپ بڑے سے بڑا گھر ہو، آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں اس نے اپنے وائف کو اتنے بڑے گھر لے کے دیا، یا اس فلاں خاتون نے اتنا بڑا اپنا بزنس سیٹ کر لیا، تم کسی کام کی نہیں ہو، تم گھر میں پڑی رہتی ہو، تمہیں دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے گھروں سے، بڑی جاب سے، بڑی دولت سے سکون نہیں ملا کرتا۔ سکون سیکریفائزز کرنے سے ملتا ہے، سکون ایک دوسرے کے لیے ایفرٹ بنانے سے ملتا ہے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے سے ملتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیوی ناراض ہوگی ہے تو اس کو اس سے کوئی بڑا اور تحفہ لے کے دے دو، جی فلاں چیز لے کے دے دو، یا یہ لے کے، وہ کس کو دولت کی، خاص طور پہ اس سوسائٹی کے اندر پیسے کی کس کو کمی ہے؟ پیسے کے ساتھ یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو خرید لیں، یا کسی کو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایسا محتاج ہے کہ بس آپ نے اس کو کچھ چیزیں لے کے دے دیں، آپ اس کو لے کے دیتے چلے گئے، اور اس سے اس کو سکون حاصل ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ وہ ایک انسان ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، وہ خامند ہے یا بیوی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، توجہ جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ آج جو مسنگ ہو رہی ہے رشتوں کے اندر، وہ ایک دوسرے کے لیے توجہ، کائنڈنس، رحمت،
وہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا جو اس رشتے کو آگے لے کے چلتی ہے، وہ رحمت، وہ مرسی، وہ کائنڈنس، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور دوسری طرف بڑی معذرت کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ شادی سے قبل یا شادی کے دوران کچھ دیگر کوئی سائیڈ پہ کوئی تعلق چل رہا ہو، رشتہ چل رہا ہو، تو اس کے اندر بڑی بڑی قربانیاں ہو جاتی ہیں، اس کے اندر وہ اگلے بندے کو منایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی منت ترلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پاؤں پڑے جا رہے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر جو بیوی ہے یا خامند ہے اس سے چھوٹی چھوٹی بات پہ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نوکر تھوڑی ہوں، یہاں پہ تمہارے گھر کے اندر آئی ہوئی ہوں، میں نوکر تھوڑی ہوں تمہاری، تم جو کہو گے میں ویسے کرتے چلی جاؤں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں بولنا نہ بولو، نہیں بات کرنی نہیں کرو، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ اور دوسری طرف صاحب ہیں، انہیں تو پھر بہانا چاہیے، ٹھیک ہے میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، کب کہاں پہ دیکھو جی، چلو جی طلاق کرنی ہے، اور فوراً اس کی بات وہاں پہ آ جاتی ہے۔ تماشا بنا لیا ہم نے اس رشتے کو۔ اللہ کا خوف ہمیں اس معاملے کے اندر بھی رکھنا چاہیے۔ بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بچے رل جاتے ہیں، وہ اپنے والد کو دیکھتے ہیں، والدہ کو دیکھتے ہیں، صبح شام جھگڑے چل رہے ہیں، ایک بے سکونی بربادی وہ چل رہی ہوتی ہے، اور ہمیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہی یہ ہے، نہ آپ برے ہیں نہ وہ خاتون بری ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں، یہ چاند بھی ہے نا، 14ویں کا چاند ہے تو اس کی ایک سائیڈ بڑی شائننگ ہوتی ہے، لیکن بیک سائیڈ سے اس وقت وہ بھی جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے، اس کی وہ شائننگ نہیں ہوتی۔ تو ہم سارے لوگ 14ویں کے چاند کے بھی دو رخ ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، ایک طرف سے اگر شائننگ ہے، خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، تو دوسری طرف خامیاں بھی ہوں گی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی میں نے اگر اس بیوی کو چھوڑ دیا تو ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی ہے، تو ان کے پاس بھی لڑکوں کی کمی نہیں ہے اگر وہ اسی نیت اور اسی ارادے سے نکلیں تو۔ معاملات جب انسان اس نہج پہ آ جائے تو کچھ بھی کسی کو کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے زندگی کے اندر، آپ نے ایک سائن کیا ہوتا ہے، آپ نے ہوش و حواس کے اندر اللہ کے نام پہ ایک ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر اس ایگریمنٹ کی لاج رکھنی ہوتی ہے۔ جو انسان کی زبان ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پہ جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں ایک خامد ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، تو پھر آپ یہ ذمہ داری کر رہے ہیں کہ میں نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے۔ اور اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں انسان جب سوچتا ہے نا کہ میں نے اسے نبھانا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ ایفرٹس بھی بناتا ہے، اس کے لیے راستے بھی نکال لیتا ہے۔ توڑنا تو آسان کام ہے، یہ تھوڑی مشکل تھوڑی ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا۔ اصل چیز ہے کہ نبھانا، اور پھر اس کو بہتر کرنا، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اگر بیوی سیکریفائز کرتی چلی جا رہی ہے کہ جی اب نبھانا ہے، اور وہ ایفرٹ بھی کر رہی ہے، اور آپ یہ سمجھیں گے اس کی تو مجبوری ہے، اب اس کو جتنا دبا سکتے ہو اور دباتے چلے جاؤ، اور زیادہ اس کو اگنور کرو، اور زیادہ اس کے سامنے ایسی حرکتیں کرو کہ جو اس کے لیے مزید اذیت کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت وہ روز حشر ہمارے ان اعمال کے بارے بھی پوچھے گا، اور ہمیں اس کو جواب دینا ہے۔ یہ رشتہ جو قائم ہوتا ہے یہ اللہ کے نام پہ قائم ہوتا ہے۔ جب خطبہ نکاح ہوتا ہے اس کے اندر بار بار یہی کہا جا رہا ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ ڈرو اس رب سے، تقوی اختیار کرو اس رب کا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے یہ رشتے جس کے نام پہ قائم ہو رہے ہیں۔ تو یہ رب کے نام پہ قائم ہونے والا یہ رشتہ ہوتا ہے، اور ہمیں رب کے حضور اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تھوڑی سی اپنی انا کی قربانی دیں، اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ گھر کے اندر چل رہا ہے تو مل بیٹھ کے اس کو طے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر نفرت، ناراضی، ناچاکی کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ اتنے برس کے رشتے وہ ختم کر کے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک آگے کیا انسان کس طرح سے کرتا ہے وہ وقتی طور کے اوپر ہو سکتا ہے۔ سم ٹائم اگر ہم قربانی دے دیں سیکریفائسز کی، اور سیکریفائز کر بھی لیں، اور میں یہ دونوں طرف یہ چاہوں گا کہ کہیں پر ہوتا ہے مرد وہ سیکریفائز کر رہا ہوتا ہے، قربانی دے رہا ہوتا ہے، ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ بچوں کے لیے چلو کچھ نہ کچھ ساتھ قربانی دی جا رہی ہے، تو جو بھی ہے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ کئی خواتین وہ ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، اور وہ جتنا ہو سکتا ہے اگلے کے لیے اذیت کا باعث بنے، اور کہیں پر خامد ہے اس کو اپر ہینڈ اس حوالے سے حاصل ہوتا ہے، تو وہ اس کو مس یوز کر کے بہت زیادہ اس کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک پھر بڑا کردار پھر دونوں طرف سے سم ٹائم جو ان لاز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں ادا، وہ اور بھڑکا رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے تو پہلے تمہیں کہا تھا، یہ تو کسی کام کا نہیں، پتہ نہیں تمہیں کیا ذہن کے اندر آ گیا تھا کہ تم نے اس میں کیا دیکھ لیا تھا ایسا، ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا، یہ تو بالکل نکارا ہے، نکٹھو ہے، اس نے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا۔
جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑاؤ. اور یہ خاتون تو ہے ہی ایسی ہے, اس کے تو چال چلن ہی ایسے تھے. تمہیں اس وقت سمجھایا تھا کہ اس سے دور رہو, لیکن تم نے نہیں مانی, آپ کے جو ہے وہ بھگتو. تو اس طرح کی چیزیں کر کے پھر وہ مزید جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں اور نفرتوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے اس محبت کے اندر آپ جب اللہ کی رضا کی خاطر تھوڑا سا جھک جاتے ہیں, اللہ رب العزت آپ کو عزتیں عطا فرماتا ہے. تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب یہ بالکل بڑی تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں. تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتوں کو توڑنا یا پھر اس کے اندر چھوٹی چیز کو بڑا بنا لینا, نفرتیں دل کے اندر پیدا کر لینا, بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ عجز و انکساری والا ہو جاتا ہے, وہ جھکنے والا ہو جاتا ہے, وہ سیکریفائز کر دیتا ہے, وہ قربانی کر دیتا ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے, آپ کے گھروں کے اندر کوئی ناراضیاں نہ چاکیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے. اگر آپ کسی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ کے حضور بھی معافی مانگ لیں, اس سے بھی معافی مانگ لیں. اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام رحمت رمضان کے اندر آج خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کے حوالے سے. اور شیطان نے وہ جو ایک ارادہ کیا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو خدا سے بھی دور کرنا ہے اور آپس میں بھی ان کی نفرتیں پیدا کرنی ہیں, تو وہ بھرپور طریقے سے وہ کام تو جاری رہتا ہے. اور پھر اس کے اندر پھر ہم مزید آگے بڑھ کر جو غلط فہمیاں ہیں, جو اس طرح کے ہمارے دوسروں کے بارے میں ایک وہم و گمان ہے, کچھ خاص رشتوں کے حوالے سے جو وہم و گمان ہم نے پال رکھے ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک سوچ بن چکی ہے, وہ پھر مزید اس کے اندر ایک آگ کو بھڑکانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. یعنی ساس اور بہو کے حوالے سے ذہنوں کے اندر اس طرح کے رشتہ بنا دیا گیا ہے, ایسا تصور بنا دیا گیا ہے کہ وہ یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی ساس وہ اچھی نہیں ہو سکتی یا کوئی بہو وہ ساس کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی. تو وہ پہلے سے ہی ایسی پرسیپشن بنا کے پھر وہ شروع سے ہی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اور پھر اس خطرے کے اندر کہ کہیں ہمارے لیے کوئی یہ درد سر نہ بن جائے, تو وہ پہلے سے ہی اس طرح کی پلاننگ کر کے ایک دوسرے کے لیے مختلف طرح سے اذیت پہنچانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان بھی پھر مختلف طرح کی چیزیں پھر اس کو پرسیپشن بن جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں, پھر انسان ان کو دور نہیں کرتا تو وہ آگے بڑھ کر پھر ایک بڑا طوفان بن جاتی ہیں اور بہت زیادہ ایک نفرت کا سبب بن جاتی ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بھی ہوں ان کو بھی ساتھ ساتھ دور کرتے رہنا چاہیے. اور مختلف چیزیں دیکھیں, ہر انسان کے اندر نا کچھ کمی کوتاہی, کوئی خامی, کوئی کمزوری ہوتی ہے. آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہی. اگلا بندہ وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں, بہتر کروں, لیکن وہ بھی نہیں کر پا رہا. تو اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے, کوئی بڑی اس طرح کی خامی نہیں ہے, تو پھر انسان یہ سوچ لیتا ہے, یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اس بندے کی یہ معذوری ہے, یہ اس نے بھی ٹرائی کی ہے, میں نے بھی اس کو چینج کرنے کی ٹرائی کر دے کی ہے, نہیں ہو رہا, تو چلیں میں نے یہ ذہن بنا لینا کہ بس یہ جو اس کی یہ خرابی ہے نا, یہ میں نے یہ سمجھنا کہ جیسے اس کو کوئی ایک بیماری ہے. تو اس بیماری کے اندر جب کوئی بندہ ہوتا ہے تو انسان اس سے نفرت تو نہیں کرتا نا, اس کے ساتھ غصہ نہیں کرتا, اس سے نفرت نہیں کرتا, بس اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے. اس کا علاج ممکن جہاں تک تھا وہ کیا, نہیں ہو سکا اس کا علاج, تو اب اس کو اگنور کر دینا ہے. اور پھر جو اس کی دوسری کوئی اچھائیاں ہیں انسان اس پہ نظر رکھتا ہے. ہماری نظر آ کے ٹک جاتی ہے کسی ایک چیز پہ, وہ خامد کے حوالے سے یا بیوی کے حوالے سے, کہ تمہیں یہ بس خود کو بدلنا ہے, یہ چیز تمہیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. میں نے اس پہ بڑی کوشش کر دی ہے, میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا, مگر یہ نہیں, اس نے خود کو بدلا ہی نہیں ہے, خود کو ٹھیک ہی نہیں کر رہی. یہ فلاں اس کے اندر ایسی خامی پائی جاتی ہے, میں نے اس کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی, میں اس کو سمجھاتی رہی, اس کو بار بار کہا, لیکن اب مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. اور اس کی وہ ایک خامی ہے, وہ انسان ہے, وہ لڑکا ہے, لڑکی ہے, جو بھی ہے, اس کی وہ ایک خامی ہے. آپ نے پوری اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین ضرور کر دیں, سمجھا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, یہ معاملہ ہے, اور اس کے بعد ایفرٹ بھی کریں, اور اس کو بھی دیکھیں کہ سم ٹائم ہوتا ہے اگلا بندہ سنسیئرلی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, مگر وہ اس کے اندر اس کی سمجھیں کہ خون کے اندر وہ چیز ایک رچی بسی ہے,
کہ وہ اس کو نہیں بدل پا رہا، اس کو نہیں بدل پا رہی، تو جسٹ اگنور اٹ. اگر اس کے کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑ رہا آپ کی زندگی کے اوپر، تو آپ جو دیگر چیزیں اس کے اندر اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس کے لیے بہتری چیزیں. میں کئی چیزیں اشارتاً بیان کر رہا ہوں اینڈ یو کین ریلیٹ ان یور اون اسٹوری، کیونکہ کچھ چیزیں آپ ڈیٹیل میں اس طرح سے اتنی جو ہے وہ نہیں بیان کر پاتے، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ اب آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کو اس مثال کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دفعہ عطا فرمائی ہے، اس کے اندر اگر بندہ وہی ساری زندگی اسی کھینچا تانی کے اندر ہی اگر لگا رہے اور اسی پریشانی کے عالم کے اندر وہ خود بھی رہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی اولاد ہے اس کو بھی سفر کرتا رہے، وہ اولاد بھی سفر ہوتی رہے، تو پھر کیا انسان کے پاس بڑا مکان بھی ہو گیا، بڑی دولت بھی ہوگی، بڑی گاڑی بھی ہوگی، تو پھر کیا حاصل ہوا؟ اس لیے انسان کو کوشش ایفرٹ یہ بنانی چاہیے کہ دیکھیں سکون اسی چیز کے اندر ہوتا ہے. آپ جتنے زیادہ آپ کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو مختلف طرح کے سیکریفائزز کرنا پڑتے ہیں، اپنی انا کی قربانی دینا پڑتی ہے، ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی آپ کو بنا کے چلنا ہوتا ہے، ان کی بھی خدمت کرنا ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کو اپنی اولاد کے حقوق، ان کے بھی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اپنی بیوی، اپنے خامد، ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ پورا کرنے کی کوشش کے اندر پھر جب آپ ایک ذہن بناتے ہیں کہ میں نے رشتوں کو لے کے چلنا ہے، دین یو میک این ایفرٹ. پھر آپ ان لوگوں کی طرح ان سے نہیں متاثر ہوتے جو سوشل میڈیا پہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر فیملیز جو ہیں وہ سپریشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس سے انسپائر ہو کے کہ نہیں میرے بھی اپنے کچھ رائٹس ہیں، حقوق ہیں، انف از انف، اور میں نے بس یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے. ہر چیز کی جو انتہا ہے نا، یہ بہت زیادہ اس کے اندر اگریسو ہو جانا، یہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے، the grass is always green on the other side. تو انسان کو دوسری طرف بہت ہی چیزیں وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، خوشنما دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ریالٹی سامنے آتی ہے تو پھر وہی اگر بندہ کسی اور کی جانب اگر آپ کی توجہ ہے، نظر ہے، تو اس کے اندر بھی اگر 10 خوبیاں ہیں تو 10 خامیاں بھی ہوں گی، 5 خامیاں ہوں گی، 3 خامیاں ہوں گی. وہ ہر انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. عیبوں سے پاک، غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں سے پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اس لیے خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب دل نرم ہوئے ہوں، مزید اس حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے. ابھی عید آ پہنچی ہے، تو اس سے قبل عید کی خوشیاں تبھی حقیقی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے ان جھگڑوں کو، اپنے ان نفرتوں کو، اپنے ان معاملات کو کم کر کے اس کے اندر ایک اپنے لیے ایک سکون اور اپنے لیے ایک اطمینان کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کو دونوں طرح کی چیزیں کرنا پڑتی ہیں. اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور تبھی رشتوں کے اندر بہتری اور سکون آیا کرتا ہے. ورنہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ اس رشتے کو توڑے. اس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اسے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا نا. فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو آپ اس کو، اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت اس رشتے کی وجہ سے قائم کر دی ہے. تو انسان اس مودت اور رحمت کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹ بناتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کے لیے وہ آسانی بھی فرماتا ہے، اس کے لیے وہ خیر کا معاملہ بھی کرتا ہے. ورنہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ نہ کر رہے ہوں، آپ کوئی انسان کام کر رہا ہوتا ہے نا، کہیں پر بھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کو ایک موقع ملتا ہے، آپ کہیں پر بھی جاب کرتے ہیں، کسی سے بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں. اس کے اندر آپ اپنے مزاج کے خلاف بھی کئی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں کیونکہ اس سے میرا روزگار چل رہا ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ تھوڑی بہت سیکریفائسز کرنی ہے. تو اسی طرح سے اب چونکہ وہ آپ کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح سے گھر کے جو رشتے ہیں ان کے بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایفرٹ کرنا ہوتی ہے، اور اس ایفرٹ کا نتیجہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کے اندر عطا فرما دیتا ہے. اچھا، پھر ایک دوسری چیز یہ ہے، بہرحال یہ تو میں نے یہ کہا نا کہ اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان، لیکن اگر کوئی راستہ نہیں بچا اور جس کو کہتے ہیں آپ ڈیڈ اینڈ پہ آپ پہنچے ہیں اور ابھی آگے کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب اگر الگ بھی ہونا ہے تو بھی انسان اچھے طریقے کے ساتھ الگ ہو.
اس کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنے بچوں کی ماں پہ الزامات لگانا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں اور اس کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کریں، آپ کریں یا آپ اپنے والدین کو یا اپنی فیملی کو اس کی اجازت دے دیں کہ وہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں کرتے رہیں کہ جس سے آپ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے، آپ اس پہ خاموشی اختیار کیے رکھیں۔ وہ اگرچہ وہ آپ کے ساتھ نہ بھی ہو، آپ کے بچوں کی والدہ ہے، آپ کے بچوں کا باپ ہے، تو اس کے کردار کے حوالے سے اور اس کے ان چیزوں کے حوالے سے کہ جو آپ اتنا عرصہ آپ ساتھ رہیں، تو اب وہ جو ایک زندگی کا آپ نے سفر اکٹھے گزارا ہے، اس کی بھی انسان کچھ نہ کچھ ایک کہہ لیں رسپیکٹ کرتے ہوئے، اس کی حیا کرتے ہوئے وہ اچھے طریقے کے ساتھ الگ ہونا ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے یا بس ٹھیک ہو گیا جی انف ہے جی ہماری نہیں ہو سک رہی، یہ نہیں بن پا رہی، وقت گزر چکا جو گزر چکا، اب بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کی برائیوں کو اچھالیں، خامیوں کو اچھالیں، بس ٹھیک ہے کسی وجہ سے ہماری نہیں بن پا رہی جی ہم نے الگ، آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو جسٹیفائی یور سیلف ان فرنٹ آف ادرس۔ آپ اپنے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ سٹیپ اٹھا رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، اور کیا واقعی اگلے بندے کی اتنی غلطی ہے یا واقعی، یا پھر آپ خود سے ایفرٹ نہیں کر پا رہے، آپ خود سے کوئی اس چیز کو بیٹر کرنے کے لیے کوئی اور جو آپشنز اویلیبل ہیں ان کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو اگر وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اب آپ نے الگ ہونے کا ارادہ کر لیا تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ انسان الگ ہو، نہ یہ کہ اسی طرح سے ہمارے ہاں تو وہ جب تک ساتھ رہیں وہ بھی ایک عجیب حالت کے اندر ہے اور ایک کشمکش، ایک کھینچا تانی وہ چل رہی ہے، اور جب الگ ہونا ہے تو پھر اس کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ الامان والحفیظ، کہ انسان یہ تو سوچے کہ جی میں نے اتنے سال ایک ساتھ گزارے ہیں اور باقی چیزیں تو ہیں ہی، اس کے بچوں کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگر بچوں کو بھی یہ پتہ چل رہا ہو کہ جی ان کا باپ ایسا ہے یا ماں ایسی ہے تو ان کے ذہن کے اوپر کیسا امپیکٹ پڑ رہا ہوگا، ان کے سیلف کانفیڈنس کے اوپر کیا بن رہا ہوگا۔ تو اس کے بجائے آپ کہتے ہیں جی ہماری کوئی آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، ہم نہیں گزارا کر پا رہے، اس وجہ سے ہم الگ ہو رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے راہوں کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو الگ ہونے کا بھی ہے اگر ہونا بھی ہے، اور اس کے اندر بھی میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے یہاں پھر اگلا یہ مسئلہ ہے کہ جب طلاق تلک بات آ بھی پہنچتی ہے تو اب یہ نہ جانے کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے کہ ہمیں اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تلک 3 مرتبہ طلاق نہ کہہ لی جائے، یا پھر کہلوا نہ لیں ہم۔ طلاق لینے کے اوپر بھی جب ہم آتے ہیں، خواتین کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دیتی ہے، ایک دفعہ سے کیا ہو تو 3 دفعہ دے، تینوں دفعہ جو ہے نا وہ لکھ کے دے اور کہہ دے کہ بس 3 دفعہ میں نے طلاق دے دی۔ بھائی اس سے کیا، آپ نے الگ ہی ہونا ہے تو ایک دفعہ بھی طلاق کافی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ساتھ رہیں گے یا پھر جب تک آپ 3 نہیں کر لیں گے تو آپ الگ نہیں رہ سکتے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ لیں اور جو کچھ آپ نے وہ آپس کے معاملات کے حوالے سے وہ کرنا وہ کر لیں، اس طلاق یہ ایک بہت بعد کے اندر جب آپ نے پریشان ہونا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں سال 6 مہینے کے بعد آتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی رابطہ کرتے ہیں جی اب یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، اب ریئلائز ہو رہا ہے وہ تو بہت اچھا تھا، وہ تو بہت اچھی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، غصے کے اندر ہم نے آ کے آپس میں اس طرح کی بات چیت کر لی اور ہم نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا، اب کیا سلوشن ہے؟ اس وقت بھی ٹھیک ہے جب آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے، جب آپ ناراض ہیں یا آپ طلاق لینا چاہتی ہیں یا آپ طلاق دینا بھی چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی یو ہیو دس بیوٹیفل آپشن کہ آپ ایک طلاق وہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ اللہ رب العزت کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند عمل ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال ایک ایگزٹ رکھا ہوا ہے، ایک وے آؤٹ موجود ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ آپ کے لیے وہ ایک ڈیڈ اینڈ نہ بن جائے۔ اس کے بعد اگر کبھی زندگی کے اندر کوئی سال 6 مہینے بعد بھی یا اس سے بعد بھی کہیں پر جا کر کبھی ریئلائز ہو جاتا ہے، بچوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا آپس میں وہ غلط فہمیاں جو کچھ مس انڈرسٹینڈنگز تھی وہ دور ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ تو کسی کی آگ لگائی ہوئی تھی، کسی نے غلط فہمیاں بیچ میں کریٹ کر رکھی تھی، اب ریئلائز ہوتا ہے تو یو اسٹل ہیو این آپشن کہ جس کے اندر آپ کی واپسی کے کچھ چانسز باعزت طریقے سے وہ ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بعد کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ پھر سے رہ لینا چاہیے، لیکن پھر وہ پہلے ہی 3 طلاقیں دے کر وہ اس حد تک دوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد پھر پچھتاوے کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ کوشش کریں کہ اس رشتے کے اندر
جو دیکھیں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، بہن بھائیوں کے درمیان ناراضگیاں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے والدین اولاد کے درمیان غلط فہمیاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، ان رشتوں کو بھی بہتر کرنا چاہیے، اس کے اندر بھی ایفرٹ بنانی چاہیے، اور اس کے اندر میں نے تو دیکھا ہے کہ بسا اوقات والدین وہ بیچارے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو منانے کے لیے، کبھی ایک کو رابطہ کریں گے، کبھی دوسرے کو کال کریں گے، کبھی تیسرے سے بات کریں گے، کبھی ان کے گھر چلے جائیں گے، ان سے جا کے بات چیت کریں گے ان کے، اور آگے اولاد اس کا ایک عجب انداز ہے، ماں آ گئی ہے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے، والد نے رابطہ کر لیا ہے، گھر کے اندر آ کے موجود ہیں، بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن بیٹا اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی اس طرح کا طرز عمل کرتی ہے کہ جیسے بڑا احسان کر رہی ہو کہ میں ادھر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو میں نے 10-15 منٹ دے دیے ہیں، 20 منٹ دے دیے ہیں، بہت بڑا آپ پہ احسان کیا، کوئی بات پوچھی، کوئی سوال کیا، بات پوچھی، ہاں نہ میں جواب دے دیا، اور اس کے بعد بس خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی بندہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ وہ اس طرح سے کھل ڈل کے وہ بات چیت کر رہا ہو، اپنے ہنسی مذاق کر رہا ہو کہ اس سے زیادہ کوئی خوش اخلاق خوش مزاج ہی نہ ہو، اور وہ بوڑھی ماں وہ آ کے بیٹھیں تو بالکل زبان پہ جیسے تالے لگ جائیں۔ تو اس طرح کے اپنے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بھی انسان کو رویہ اس طرح کا رکھنا چاہیے کہ جو ان کے شایان شان ہے۔ آپ اپنی بیوی کو ضرور اہمیت دیں، اپنے خاوند کو ضرور اہمیت دیں، یقیناً ان کے اپنے حقوق موجود ہیں، مگر اس حقوق کے اندر والدین کو فراموش نہ کر دیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اب والدین سے ملنا یا ان سے ربط رکھنا یہ بھی اب آپ کو یہ اپنی بیوی سے اجازت لے کر یا خاوند سے اجازت دے کر ہی وہ کرنا، یہ تو وہ چیزیں جو رشتے اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کے اندر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اسی طرح سے پھر میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہیں، ان کو بھی بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت آسانیاں عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں ہیں اس کے اندر ہمیں یہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا؟ پہلے آپ کو عید مبارک۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ کیونکہ بولے کہ 2 دن پہلے ہی، کیونکہ ملتی نہیں ہے نا عید پہ کال۔ صحیح ہے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے آپ سے یہ بات ایک پوچھنی تھی کہ آپ مجھے تسبیح جو ہوتی ہے نا، تراویح نماز ہوتی ہے، اس کی صرف نیت کر کے مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کیسا گزرا آپ کا رمضان شریف؟ میں بیٹے بیمار ہوں تو میں روزے تو نہیں رکھ سکتی، بہت اس کا مجھے افسوس ہے، تو میں فدیہ بس دے دیتی ہوں، تو اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میں بہت سی بیماری میرے پاس ہیں تو نہیں رکھ سکتی، 3 ٹائم مجھے انسولین لگتی ہے، اللہ میں اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ سب کو جو آپ نے روزے رکھے، دعائیں کی، جو آپ نے سب کچھ اللہ قبول کرے، تو ہم سب مریضوں کے لیے بہت دعا کرنا۔ آپ کی بہت ماشاءاللہ اچھی آپ کی سپیچ ہے، بہت اچھا بات کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بہت آپ شکریہ سب ٹیم کو بہت بہت ہی مبارک، اور جو آپ نے پروگرام کیے ماشاءاللہ ان کے تو کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن جی، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کی بیماری کا ازالہ فرمائے، اور میں جیسے ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی نیکی کا عمل آپ پہلے کرتے رہیں، بیماری کی وجہ سے نہ بھی کر پائیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا وہی اجر عطا فرماتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کریم سلامت رکھے۔ آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں انشاءاللہ بالکل، یہ تو اس کے دین کا اللہ پاک تو آسانی چاہتا ہے نا، وہ تو مشکل نہیں چاہتا۔ تو عید کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ بچے وغیرہ آ رہے ہیں کچھ گھر کے اندر، کیا کچھ؟ انشاءاللہ اگر ہماری بھی پیر کوئی، کیونکہ آپ نے تو پہلے رکھی ہے نا روزے، سنڈے رکھے نا تو ہمارے اگلے دن کے تھے۔ دیکھیے جو ہمارے مسجد والے کہیں گے نا تو اس طرح ہی چلنا پڑے گا نا۔ تو کون سے شہر سے ہیں آپ؟ ہم وولسر سے۔ اچھا وولسر سے، بالکل ٹھیک ہے، اپنی جو لوکل مسجد ہے اسی کو فالو کریں، اور میرا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی لوکل مسجد کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے جو یہاں پر ہم بھی جو پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بھی یہی حساب کتاب ہے، کچھ کا ایک دن پہلے تھا، کچھ کا ایک دن بعد میں تھا، تو اسی طرح سے پھر اللہ کرے بہرحال عید ایک ساتھ ہو جائے، نہ بھی ہوئی تو بھی بہرحال اپنی لوکل مسجد کو فالو کریں، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اللہ کریم عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی،
بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، آپ شامل ہوئی ہیں، اللہ کریم آپ کو برکات عطا فرمائے۔ بالکل اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ابھی عید کی تیاریاں وہ ساتھ ساتھ جاری و ساری، اور اس میں بہرحال یہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا، آگے ظاہر آپ لوگوں کی اپنی ساتھ ساتھ ایک مرضی منشا ہوتی ہے، اگر عیدیں دو ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک چیز تو یہ مہربانی کریں کہ آپس میں جھگڑا نہیں کریں، گالم گلوچ جھگڑا، وہاں پہ وہ کئی ایسے ہیں وہ عجیب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ میسیج چڑھانا شروع کر دیں گے۔ ایک تو اس چیز سے بچیں، ابھی آپ رمضان کی نیکیاں آپ نے سمیٹی ہیں، اس کو ضائع مت کریں گالم گلوچ لڑائی جھگڑا کر کے۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کریم کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، ویسے دعا میں یاد رکھیے گا کہ طبیعت میری ٹھیک ہو جائے، میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سے 2 سوال کرنے ہیں پلیز۔ جی جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ ایک تو بہت ضروری سوال میرا جو زکوٰۃ کے بارے میں، جی کہ کیا ہم اپنے بلڈ ریلیٹیوز کو، جی جو ہمارے جن سے خونی رشتہ ہے، پوتی نواسی، ان لوگوں کو کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں پڑھائی کے لیے، فیس وغیرہ دینی ہو تو دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ عید کب ہے، اتوار کو یا پیر کو؟ کیونکہ آج تو 29 روزہ ہے۔ ہاں یہ تو دیکھیں، ویسے میں ان دونوں پہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اپنے پوتے نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح سے اوپر اصول اور فروع کے اندر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری چیز آپ نے کہا ہے عید کی، تو عید تو اب دیکھیں میرے خیال میں زیادہ جو سعودیہ کو ایک جو فالو کیا جاتا ہے، یا انہوں نے تو وہ اعلان کر دیا غالباً کہ منڈے کو عید ہے، تو جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق منڈے کو عید کریں گے۔ دوسری جو ہیں جنہوں نے ایک دن بعد سٹارٹ کیا تھا، وہ بھی انتظار میں ہے کہ جب بھی کوئی فائنل ہوگا منڈے یا ٹیوزڈے کو، تو سنڈے تو اب آپ ذہن سے نکال دیں، اب منڈے یا ٹیوزڈے کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ بہرحال باقی اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانی کرے اور آپ کو بھی اللہ کریم عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر بالکل میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ عید اگر 2 دن بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ اس طرح کے جھگڑے کا کیا فائدہ ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ پھر گالم گلوچ کرنا، ہر بندے کی ایک اپنی ایک سمجھ ہے، وہ اس کے مطابق ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ شریعت کے مطابق چلے اور اس پہ عمل کر رہا ہو، تو بالکل اس کے ہر کسی کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، اور انسان کو حق ہے وہ اس کے اوپر چلے۔ میں ایک مرتبہ بالکل ایسے ہی تھا کہ ایک مسجد کے اندر میں وہاں پہ نماز تراویح ادا کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا بلکہ، اور وہاں پہ عید کے حوالے سے اسی طرح سے اختلاف ہو گیا، تو میری جو ایک اپنی رائے تھی وہ دوسرے دن کی تھی، میں نے دوسری جگہ پہ جا کے اگلے دن عید کی نماز وہاں پہ ادا کر لی، اور یہاں پہ جس مسجد کے اندر موجود تھا ان کے ساتھ بھی کوئی کسی قسم کا وہ اختلاف نہیں تھا۔ ان کی ایک اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کے اندر آپ کی ایک فقہی رائے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، وہ اپنی اپنی انسان کی رائے، آپ اس پہ عمل کریں، تو یہ کوئی کفر و شرک کا مسئلہ نہیں بن جاتا، کوئی بہت زیادہ اس کو نفرت کا باعث نہ بنائے۔ تو اس کے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خاص طور پر وہ جو والدین اور اولاد وہ یہ کوشش کر لیں، بچے خاص طور پہ اگر یہ کوشش کر لیں، اور خاص طور پہ وہ کہ جو ساتھ رہ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے یا بالکل قریب رہ رہے ہیں، تو پھر آپ جس دن والدین عید کر رہے ہیں اس دن آپ عید کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی جو لوکل مسجد ہے اسی کو فالو کریں گے، تو آپ اس کی انشاءاللہ یہ ایفرٹ کریں گے نا، تو آپ کو اللہ کریم اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ مجھے پتہ ہے سم ٹائم جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو ایک زیادہ جوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جو ہم جس دن کر رہے ہیں والدین بھی اسی دن کو کریں، تو آپ ضروری تو نہیں ہے کہ وہی ہی صحیح فیصلہ ہو، وہی پرفیکٹ ہو کہ جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اگر آپ والدین کے حق میں ووٹ ڈال دیں گے، جی اماں جی ابا جی آپ بتائیں، جب جس دن جو ہے وہ آپ کی لوکل مسجد کر رہی ہے اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، تو تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو، عید کی خوشیاں بھی، ورنہ ایک گھر کے اندر اگر ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے بیٹے نے، اور ماں عید کر رہی ہے یا ماں عید کر رہی ہے بیٹے نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا عید ہوگی، کیا روزہ ہوگا۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں اور کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ عید کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ سب مل کر اس ملک کے جو چاند کے نکلنے کی جو سب علماء کرام سب مل کے ایک میٹنگ کریں اور عید کا اعلان مل کر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، بات کیجئے۔
हालांकि किसी वक्त हम लोग दूसरे दिन ईद करना चाहते हैं, लेकिन मेरे जो ससुर हैं वो हमेशा सऊदी अरब की जो फॉलो करते हैं उनके साथ ईद करते हैं, तो फिर हमेशा हम उसी दिन ईद करते हैं जिस दिन सऊदी अरब करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं भी दिल करता, लेकिन फिर बुजुर्ग हैं, जब तक वो जिंदा है उन्हीं के साथ हम लोग ईद करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ वही, जैसे आप भी हैं कि दिल इस हवाले से मुतमईन है कि अगले दिन करनी है, लेकिन चूँकि आप घर के बड़े अगर उस दिन कर रहे हैं तो इंसान उनके साथ कर ले तो भी। अब ज़ाहिर है आप ये तो नहीं कहेंगे कि बाकी सारे जो मुसलमान हैं उनकी ईद ही नहीं हुई या उनकी वो रोज़े नहीं हुए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी मिसेस ताहिरा, आप कुछ और कहना मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बस नमाज जो है ना, मैं अल्लाह ताला की जो इतना तोहफा है हमारे लिए, हमें पूरे गौर से और अल्लाह ताला के खुशू होकर नमाज पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि कोई काम रह गया तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो, दुनियावी कामों के पीछे जल्दी जल्दी अल्लाह का जो फर्ज है वो जल्दी जल्दी अदा कर दो, तो फिर हम के कहाँ मुसलमान हम खड़े हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस ताहिर, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए, और आपने अपना जो मैसेज है वो भी पेश कर दिया। और बिल्कुल नाज़रीन किराम, मेरा भी इस हवाले से जो मैंने अर्ज़ किया है, एक तो आज के पूरे उस टॉपिक के हवाले से कि जहाँ पर कोई नाराज़गियाँ नचाकियाँ हैं, ईद से पहले थोड़ा सा दिल को बड़ा करके इंशाअल्लाह माफ़ करें और माफ़ी मांग लें। दोनों चीज़ों, जहाँ पे ज़रूरत हो माफ़ करने की वहाँ पे माफ़ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन को माफ़ कर दिया था, जिन्होंने उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उनको भी माफ़ कर दिया था। तो हमारी जो नाराज़गियाँ नचाकियाँ वो इससे बढ़कर नहीं होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस आंटी गुलशन, उन्होंने भी कल के वो बीमारी के हवाले से ज़िक्र किया था, उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुकम्मल सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अता फ़रमाए। हमारे भाई जो अमजद, उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए दुआ के लिए कहा हुआ है, अल्लाह करीम उनकी भी बख्शो मग़फ़िरत फ़रमाए और आसानियों का मामला फ़रमाए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।